ابھی میں آج یہ دیکھ رہی تھی، جو ڈان نے بھی سٹوری چھاپی ہے کہ پاکستان جو ہے دنیا میں ان ممالک کی فہرست میں سب سے آگے ہے جن کے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے لاسز ہوئے ہیں، اور جو لاس ایسٹیمیٹڈ انہوں نے بتایا ہے وہ 1.62 بلین ڈالرز ہے، اور ہم اس وقت برما ہو جائے یا ہم اس طرح کے جو اور ممالک ہیں ان سے بھی زیادہ ڈس فنکشنل ہمارا اس معاملے میں صورتحال ہے. ایسے بھی ممالک جہاں پہ جنگیں لگی ہوئی ہیں. جو نوجوان جو یہ سارے آئی ٹی کے سیکٹر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہ 120 بلین کی وہاں پہ انڈسٹری ہے ہماری، اللہ اللہ کر کے 10-12 بلین میں پہنچی تھی، وہاں پہ مسائل پیدا ہو گئے. جی آپ جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت بہت سارے ایسے زونز ہیں جہاں پہ کانفلکٹ ہے، جہاں جنگیں لگی ہوئی ہیں، جہاں لوگوں کے سروائیول کا معاملہ ہے، لیکن وہ ممالک سر فہرست میں نہیں ہیں. سر فہرست کون سا ملک ہے؟ پاکستان ہے، جہاں پہ ایک قدرے فنکشنل، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہترین ڈیموکریسی ہے، ایک ہائیبرڈ نظام ہے، لیکن قدرے فنکشنل ایک طرز حکومت ہے. تو اس کا مطلب ہے نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے. ہمیں کوئی باہر کے دباؤ کی، ٹرمپ کے فون کی یا ٹویٹ کا انتظار نہیں ہے. ہمارے لیے جو یہ لاسز ہوئے ہیں اس نظام کی کو برقرار رکھنے کی جو قیمت ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، سیاسی قیمت سے زیادہ اب یہ اس کی ایک باقاعدہ لٹرل قیمت ہے جو کہ کئی $100 کئی $100 ملین کی مد میں بڑھتا ہوا جا رہا ہے. سو یہ سب پریشر بھی ہے. اکانومی سب سے بڑا ایلیفنٹ ان دا روم ہے. اگر اکانومی سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی، اکانومی میں ہم سسٹینیبلٹی نہیں حاصل کر لیتے، اسٹیبلٹی حاصل نہیں کر لیتے، تو پولیٹیکل جو اس وقت پرابلم ہے وہ مزید بڑھتا جائے گا. کچھ وقت کے لیے ہم نے پولیٹیکل پرابلم کو بیک برنر پہ رکھ کے دبا کر طاقت سے ڈنڈے سے قابو میں کر لیا کہ ہم اکانومی ٹھیک کر لیں گے. نہ آپ سے اکانومی ٹھیک ہوئی، نہ آپ کا پولیٹیکل پرابلم سارٹ آؤٹ ہوا. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو لیوریج تھی کسی بھی سیاسی لیڈر کو جیل میں رکھنے کی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کے پاس 2-2.5 سال کا وقت ہوتا ہے، آپ نے وہ گوا دیا ہے. ایک شخص کو 1 سال سے زیادہ آپ نے جیل میں رکھ لیا ہے، چند اور ماہ رکھ لیں گے، اس سے زیادہ پاپولر لیڈرشپ کو نہیں رکھا جاتا جی. پھر آپ کو ان کو یا ملک سے باہر بھیجنا پڑتا ہے یا ان سے زبردستی معاہدے سائن کرانے پڑتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ who blinks first. مجھے ابھی تک نہیں لگ رہا کہ تحریک انصاف کے سربراہ نے بلنک کیا ہے. اگر انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی اس سے پہلے کئی مرتبہ بہتر مواقع تھے جس کے تحت وہ ڈیل کر سکتے تھے. اب اگر عصر کے وقت انہوں نے آ کے روزہ توڑنا ہے اور اپنی سیاست کا کوئی اس حوالے سے انہوں نے نقصان کرانا ہے تو یہ سوللی ان کا فیصلہ ہوگا، جس کے بارے میں اگین ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کی سیاست ممکنات کا کھیل ہے. لیکن ہم ایک انٹیلیجنٹ گیس ضرور کر سکتے ہیں کہ اس وقت آ کر کوئی کسی معاملے کے اوپر کوئی جو اس وقت طاقتور ہے ان کی شرائط پہ مان جانا، اس کی پروبیبلٹی کم نظر آتی ہے کیونکہ انہوں نے بھی ہر حربہ آزما لیا ہے، وہ حربے کام نہیں کر رہے ہیں. 1.62 بلین ڈالر کے جو ہمارے اوپر یہ ڈز پڑی ہے یہ کہاں سے آئے گی؟ یہ کون اس کو بدعویٰ کرے گا؟ کون اس کو کمپنسیٹ کرے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جو پوچھنے والے ہیں ہمارے. لیکن آف کورس نہ ہمارے پاس اسپیس ہے، نہ ٹائم ہے، نہ کوئی اس کو جواب دے. ٹھیک ہے. دان صاحب کیا لگ رہا ہے جب مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو دونوں جانب سے کچھ مطالبات ہوتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف تو 2 مطالبات پہ کھڑی ہے کہ جوڈیشل کمیشن اور قیدیوں کی رہائی. حکومت کا بھی کوئی مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے کیا ایسا کرے کہ حکومت بھی ریلیکس رہے؟ حکومت کا ممکنہ جو مطالبہ ہے وہ ہو کیا سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ مسئلہ جو ہے اس سے بہت بڑا ہے جو کہ آپ ذکر کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک امریکی فوج کے سربراہ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو جنگ ہے وہ اسلام کی روح کی جنگ ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے پاکستان نے بڑی مشکلات کا سامنا کر کے اپنے آپ کو اس سے تھوڑا سا بچا کے رکھا ہے، کیونکہ جو یمن میں جنگ چل رہی تھی اور اس کو اسمبلی میں یہ قرارداد پاس کر کے انکار کر دیا سعودی عربیہ جیسے دوست کو، اور پھر اسی سعودی عربیہ کی جو جمع فوج تھی مسلمان ممالک کی بنیاد پر اس کا سربراہ جو ہے وہ پاکستانی جنرل ہی آخر کار جا کے بنا. تو یہ بڑی مشکل سے یہ ناپ تول کے پاکستان وقت نکال رہا ہے. لیکن جیسے جیسے جنگ جو ہے فلسطین والی بڑھتی اب سیریا تک پہنچ گئی ہے، اور جو ہم باتیں سوچ رہے ہیں کہ ایران کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ سٹرائک ہوا ہے، اور اس طرح سے یہ جو ماضی کے طریقہ کار ہے وہ تمام ہٹا دیے گئے ہیں، اور مطلب the gloves have come off. تو جب کہ بین الاقوامی سطح پر جو اسلام کی روح ہے
وہ پاکستان میں سمجھی جاتی ہے، میرے بقول نہیں، ان کے اپنے بقول. تو آپ کا کیا خیال ہے پھر اس ملک میں اس وقت جو وہاں کے جو اعلی کار ہیں جو ان کی زبان بولتے ہیں، تو یہاں پر تو اس وقت وہ سفید مطلب ہیٹ میں آیا ہوگا، وائٹ ہاٹ ہوگا اس وقت، اور وہ بالکل ہے. آپ دیکھیں جو نیوز ویک ہے، میں پڑھا تھا، مجھے بہت حیرانگی ہوئی اس بات کی دیکھ کے کہ جو وہ سلیمان صاحب تھے جو ریولوشنری گارڈ کے ہیڈ تھے، جو کہ ایک ڈرون سٹرائک میں مارے گئے، اور اس کا ٹرمپ صاحب بڑے فخر سے ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد ریٹیلیشن میں بھی اس کا ایک مثل سٹرائک ایران نے کی ان کے بیسس کے اوپر، اس کے اوپر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا جو عمران خان صاحب ہیں. اور اسی طرح سے جو یہ آپ قاسم سلیمانی کا معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں، وہ اس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، جی وہ اشارہ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں، صاحب کہہ رہا ہوں، I don't need to mince my words، میں تو پہلے ہی مر کے بچا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تو ایک بہت بڑی کولڈ وار یا جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیونکہ یہ طاقتیں جو ہیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، جو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کانگریس میں جن لوگوں نے یہ خط سائن کیا ہے، میں نے خود تھوڑی سی ریسرچ کی انٹرنیٹ پہ، اور مجھے بار بار یہ چیز سامنے آئی کہ ان کانگریس مین سے جب پوچھا کہ آپ نے اس خط پہ کیوں سائن کیا جو عمران خان صاحب کو یا ہیومن رائٹس کے بظاہر حق میں تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ چائنا کو پاکستان میں گھسنے سے عمران خان روکے گا. یہ بھی ایک پہلو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا پہلو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. تو یہ آخرکار جو پاکستان ہے یہ پھر سے مرکز بنتا جا رہا ہے پاکستان کے جو بین الاقوامی سٹینڈنگ ہے اس کی، اور اس کے درمیان میں یہاں پر جو نشاندہی ہے وہ ہماری عوام تک کسی نے پہنچائی ہی نہیں ہے کہ یہاں پر اصل میں کس چہرے کے پاس کے پیچھے کیا ہے. اور اگر میں اس میں تفصیل میں جاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کو پسینہ آ جائے گا. اور میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھیں جان اللہ کو دینی ہے کوئی بات نہیں، لیکن جو حقیقت جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کھیلے جانا والا ہے اور جو اگلے 4 سال ہم نے فیس کرنا ہے، اس کی بالکل کھل کے بات ہونی چاہیے، اور پھر جو فیصلہ کرتے ہیں کریں. ٹھیک ہے، مطلب ایکسٹرنل آپ بتا رہے ہیں خاصے پریشرز ہیں پاکستان کے اوپر جو ریجن